اپنی غذا کا اہتمام، کھانے کا اہتمام، ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے، ہم کیوں نہ بولیں جب کہ ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری قوم کی بہنیں، ہمارے نوجوانوں کی بیویوں کی یہ حالت ہے۔ ہر آئے دن یہ شکایتیں سننے کو مل رہی ہے، صحت کے خرابی کے اتنے مسائل ہیں، ہر 2-4 دن میں ایسے واقعات آتے ہیں۔ اب ہم مجبور ہیں یہ سب باتیں آپ کو کہنے کی خاطر۔ اچھا کھاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا کھاؤ، کتنا بولا جاتا ہے، لیکن آج کل کی نوجوان نسل کھانے کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں دیتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل آج کل سماج میں ابک رہے ہیں، پنپ رہے ہیں۔ حضرت اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ؟ بازاری کھانا کھانے کی عادت پڑ گئی، جس کی وجہ سے اندرونی نظام خراب ہو گیا ہے، فلاں بیماریوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں کا شکار ہو گئی ہیں، اولاد نہیں ہو سکتی ہے، 10 سال 15 سال شادی ہو کر ہو گئے، 6-8 سال ہو گئے، کیا وجہ؟ کھانے کا اہتمام پڑھنے کے زمانے میں، بچپن میں جیسے کیے جانا تھا اس طرح نہیں کیا، پیسہ برباد کر دیے ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے کے، غذا کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے۔ کتنے ویڈیوز ہیں جو آپ کو بتائیں، بچی اسکول کو آئی بغیر ناشتہ کیے بے ہوش ہو کر گر گئی، اسکول کے اسٹاف نے فون کر کے گھر والوں کو بلائے، پھر اس کو چھٹی کرا دیے، بھیج دیے، کیا وجہ؟ ناشتہ نہیں کیا۔ آپ دین کی خدمت کیا کر سکیں گی؟ اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنی ساس، اپنے گھر کی خدمت نہیں کر سکیں گی آپ اگر آپ اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دیں گی۔ تھوڑا سا جھاڑو مارا، کمر درد کرنے لگ گئی، 5-6 آدمی کے برتن دھوئے، ہاتھ جلنے لگ گئے، چھوٹا سا سفر کیا 200-300 کلومیٹر کا، تھکن آنے لگ گئی، بخار آنے لگ گئی، نیند آنے لگ گئی، معمولی سا بخار آ گیا تو مقابلے کے لیے طاقت ہی نہیں ہے، باٹل چلانا پڑ رہا ہے، کئی دن چھٹیاں لینا پڑ رہا ہے اسکول اور مدرسے کو، معمولی بخار کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ غذا کا اہتمام صحیح نہیں ہے۔ آدھی روٹی کھا کر آ گئے، 1 روٹی کھا کر آ گئے، چائے روٹی کھا کر آ گئے، گھی کھاتے ہوئے جی متلاتا ہے، ہم نہاری پائے نہیں کھائیں گے، گوشت تو ہمیں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس طرح آج کل عورتیں، بچیاں خاص طور پر تقویت بخش غذاؤں سے دور ہوتی جا رہی ہیں، جس کا نتیجہ بہت برا ہو رہا ہے۔ تو اس واسطے اپنے غذا کا اہتمام، ذرا دیکھیے غزہ کی حالت، میزائلوں کے درمیان وہ عورتیں کتنی باہمت ہیں، بموں کے زمانے میں کیا وہ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو تربیت نہیں کر رہی ہیں؟ وہاں نابیناؤں کے مدرسے، وہاں ایک بیٹھک میں صبح ناشتہ کیے بغیر بیٹھ جاتی ہے عورت، اپنے انتقال ہو جانے والے شوہر کے ایصال ثواب کے خاطر، اپنے شہادت پائے ہوئے بیٹے کے ایصال ثواب کے خاطر، تو شام تک پورا قرآن پڑھ کر اٹھتی ہے۔ کہاں سے آئی یہ طاقت؟ اپنے غذا کا اہتمام کرنے سے۔ ایک زچگی کیا ہو گئی، دوسری زچگی میں بیڈ ریسٹ، سرجری، بی پی ڈاؤن، شوگر آ گیا، کوما میں چلے گئیں، فلاں کمزوریوں کے شکار آج کل کی عورتیں ہو رہی ہیں۔ کتنی باتیں کہی جانی چاہیے، عام طور پر ایسی باتیں آپ مت بولیے، آپ تو صرف نمازوں کے بارے میں بولیے، آپ تو صرف روزے کے بارے میں بولیے، یہ تو چلتا رہتا ہے، اس کی طرف آپ توجہ مت دیجیے۔ ایسا بولنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن جب بنیادی باتیں، اہم باتیں جو اور کوئی نہیں بولتے ہیں، جب ہمت کر کے یہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو اس پر توجہ کر کے اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کتنے واقعات سنائیں، بچوں کو اٹھاتے ہوئے ہاتھ درد کرنے لگ جاتا ہے، رات میں جاگے تھے اسی لیے سویرے اٹھ نہیں سک رہے ہیں،
شوہر ناشتہ کیے بغیر حافظ کو چلے جا رہا ہے، ساس بہو میں جھگڑے چل رہے ہیں، چائے تک میری بہو بنا کر نہیں دے رہی ہے، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، اپنی غذاؤں پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے۔ تو جتنی بہنوں نے بڑے کام کیے جن کے تذکرے کتابوں میں موجود ہیں، وہ مریل نہیں تھی، وہ کمزور نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کمزور نہیں تھی، حضرت اسماء، حضرت ام سلمہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے 100 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف کے سامنے جرأت مندانہ بات اس طرح وہ کی ہیں، تو سمجھو کتنا وہ با ہمت تھی، جسم کے اعتبار سے کتنے وہ صحت مند تھے، کتنے حوصلے بلند تھے۔ تو جسم میں جب تک صحت رہے گی تو آدمی کے اندر اعمال کرنے کی طاقت بھی رہے گی۔ جھاڑو نہیں اٹھایا جاتا تو حوصلے کیا اونچے رہیں گے، چھوٹا سا بھگونا برتن نہیں اٹھایا جائے گا تو بڑے بڑے کام کرنے کے ارادے کیسے پیدا ہوں گے۔ 4 گھنٹے بخاری پڑھاتے تھے ہمارے بڑے، 1.25 گھنٹے اوابین پڑھا کرتی تھی عورتیں، اب بھی پڑھ رہی ہیں۔ وہ کتنی صحت مند عورتیں ہوں گی جو پوری رات میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم رات میں پڑھنا شروع کرتے تو گھنٹوں ٹہر کر نوافل پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج کل 6 رکعت پڑھنے، 8-10 رکعت پڑھنے کے لیے کمر درد، گڑگے درد، پاؤں درد، فلاں بیماریاں کا شکار ہو رہے ہیں۔ عبادت بھی نہیں صحیح کر پائیں گے اگر جسم ساتھ نہیں دیتا۔ تو یاد رکھ لینا چاہیے، اب ہمارے مرد تو کیا کہیں، وہ اپنی مصروفیتوں میں بزی رہتے ہیں، محدود ہو گئے ہیں، دوسروں کی خدمت کیا کریں گے، اپنا ہی کھانا نہیں پکا سکیں، کھانا پکا کر تقسیم کیسے کر پائیں گے۔ تو سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم غذا کا اہتمام، تو دوسری بات یہی ہے اپنے غذا کا اہتمام کریں، ورنہ پھر ہاسپٹلوں کے حوالے ہو جائیں گے، شوہروں کی تنخواہیں دواخانوں پر لٹ جائے گی، بیویوں کی خدمت پر لٹ جائے گی، تو پھر یہ بیچارہ مرد تبلیغ میں کہاں جا پائے گا، ملکوں میں دین کا کام کہاں کر پائے گا، تصنیف کا کام کیسے کر پائے گا، بچت کیا کرے گا اپنے تنخواہ کی۔ دواخانوں میں اتنے پیسے اگر برباد ہو جائیں تو عزیز بہنوں، جس عمر میں جتنی ہائٹ ہونی چاہیے، جس عمر میں جتنا ویٹ ہونا چاہیے، اتنا آدمی کو سیکھنا چاہیے، بنانا چاہیے، بچانا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ سب باتیں ہوئی غذا کے اہتمام کرنے پر، بہت اہم بات ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ تھک چکے ہیں سن کر شکایتیں، بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے چاہا ہے۔